مدینہ کے پرانے حالات۔ محمد صاحب کے آنے سے پہلے مدینہ کئی قبیلوں کا شہر ہوا کرتا تھا، جہاں کچھ قبیلوں میں کچھ باتوں پر آپسی جھگڑے بھی تھے، پر زندگی بہتر چل رہی تھی۔ یہاں پر یہودیوں کے کافی قبیلے بھی آباد تھے، جو کہ اپنا کاروبار کا سلسلہ بخوبی اور نرمی کے ساتھ چلا رہے تھے۔ اسلامی تاریخی کتابوں کا مطالعہ یعنی اسٹڈی کرنے کے بعد یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اس وقت میں مدینہ میں دو قسم کے لوگ رہا کرتے تھے۔ پہلے تو وہ جو مدینہ کے پرانے اور اصلی قبیلے سے تعلق رکھنے والے مشرک، جو کہ اب تک ایمان نہیں لائے تھے، اور دوسرے یہودی۔ یثرب یعنی مدینے میں یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے ہوا کرتے تھے۔ نمبر 1 بنو قینقاع، یہ خزرج قبیلے کے دوست تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی۔ نمبر 2 بنو نذیر اور نمبر 3 بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے اوس قبیلے کے دوست تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے باہری حصے میں تھی۔ ان میں نمبر 1 قبیلہ یعنی بنو قینقاع کافی مالدار تھا۔ یہ لوگ سونے کے زیورات اور لوہے سے بنی چیزوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ یہ مدینے کے سب سے مالدار لوگوں میں شمار تھے۔ اس قبیلے کے ساتھ بعد میں نبی نے کیا کیا وہ ہم آگے جانیں گے۔ محمد صاحب کا مدینے میں داخلہ۔ محمد صاحب جب مدینہ میں تشریف لائے اور اپنے ماموں کے قبیلے بنو نجار قبیلے میں گئے، تب جو لوگ مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، انہی لوگوں کو محمد صاحب نے انصار کہا۔ انہی میں سے ایک شخص ابو ایوب انصاری تھا، جس کے گھر پر محمد صاحب ٹھہرے۔ اسی وجہ سے آج وہاں پر مسجد نبوی بنی ہوئی ہے۔ محمد صاحب اپنے ماموں کے قبیلے بنو نجار میں خود کو محفوظ محسوس کرنے کے بعد، یعنی محفوظ مکمل ہونے کے بعد، اس انسان ابو ایوب انصاری کو حکم دیتے ہیں، اے ابو ایوب ادھر آؤ اور ہمارے لیے آرام کی جگہ تیار کر دو۔ یعنی نبی کی ایٹیٹیوڈ والی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ خیر، ابو ایوب نے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ دنوں بعد محمد صاحب کی بیویاں اور دونوں بیٹیاں، جس میں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم، اور ساتھ ہی ان کے رشتہ دار اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو عبداللہ بن ابو بکر اپنے گھر والوں کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ بھی تھیں، لے کر آ گیا تھا۔ البتہ نبی محمد صاحب کی ایک بیٹی زینب، یہ ابو لاش کے پاس ہی رہ گئی تھی، جس کو انہوں نے آنے نہیں دیا تھا۔